میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں، اوے میں قربان جاؤں جناب عثمان پر۔ خوش ہوئے مصطفیٰ جس کے اسلام پر، توکل جس نے کیا رب رحمان پر، خون جس کا گرا اللہ کے قرآن پر، خون اپنا بہایا امن کے لیے، خون اپنا بہایا امن کے لیے، جان اپنی دے دی محمد کے چمن کے لیے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، وکل محدثۃ بدعہ، وکل بدعۃ ضلالہ، وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأصابهم فتحا قریبا۔ اونا دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے پھر رتبے کمال دتے نے۔ حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا، آگے اتے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا۔ کیویں سانو حوصلے بلال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے،
تائیوں جنتاں دے نالے اعلان ہو گئے دین اتوں گھر بار وار چھڈنے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے سامعین محترم ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی عظمت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے جو ساری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش اس رب العالمین دا جس قدر بھی شکریہ ادا کیتا جائے اس مالک دی جس قدر بھی تعریف کیتی جائے حمد و ثنا بیان کیتی جائے کم ہے مختصر حمد و ثنا تو بعد درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ ریت دے ذریاں نالوں زیادہ پانی دے قطریاں نالوں زیادہ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الرسل امام الاولین امام الآخرین امام الثقلین امام القبلتین امام الحرمین سرور کونین شافی حشر شافی محشر احمد مجتبی امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ میرے اور تساں احباب دے دلاں دی بہار دلاں دا چین تے قرار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے عزیز ساتھیوں نوجوان بھائیوں قابل احترام بزرگوں اور نہایت قابل احترام میری پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں ذوالحجہ دا مہینہ گزردہ جا رہا ہے یہ او مہینہ ہے جس مہینے اندر بڑیاں شہادتاں ہوئیاں اس مہینے دی 18 تاریخ نو 18 ذوالحجہ نو شرم و حیا دے پیکر نبی کائنات دے دورے دماد خلیفہ سوم محترم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی کون عثمان اگر سخی دیکھنا آئے پیارے عثمان تو بڑھ کے سخی نظر نہیں آئے گا اگر غنی دیکھنا آئے پیارے عثمان تو بڑھ کے غنی نظر نہیں آئے گا اگر مظلوم دیکھنا ہے پیارے عثمان تو بڑھ کے مظلوم نظر نہیں آئے گا کون عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کائنات دے دورے دماد پیارے عثمان کون عثمان جس دا حیا آسمانہ دے فرشتے کرن او پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کون عثمان ناشر قرآن پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شرم و حیا دے پیکر پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرات نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مکہ مکرمہ چھڑیاں 6 سال ہو گئے نے تے آپ دا دل بڑا چاہندا ہے کہ بیت اللہ دی زیارت کراں صفا مروہ دی سائی کراں میرے ویر جتھے انسان پلیا ہوئے جوان ہویا ہوئے آبائی وطن ہوئے آبائی علاقہ ہوئے انسان نو اپنے آبائی گاؤں دے نال ایک بڑا پیار بڑی محبت بڑی عقیدت ہوندی ہے تے مکہ شہر اس دے کیا کہنے جس دی اندر اللہ دا گھر بیت اللہ ہے مسجد احرام ہے جس دی اندر ایک نماز پڑھن دا لکھ دا ثواب ملدا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو
سن 6 ہجری دی اندر ایک خواب آیا. آقا صلوات و سلام خواب چ دیکھتے نے اسی بیت اللہ دیاں زیارتاں کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, صفا مروہ دی سیر کر رہے ہیں. آپ نے اپنا خواب صحابہ دے سامنے بیان فرمایا. صحابہ فرمان لگے محبوب جی تہاڈا خواب جھوٹا ہو سکدا, تہاڈا خواب جھوٹا ہو سکدا نہیں ہو سکدا. اے ہوئی میری جماعت دا عقیدہ ہے, میرے مسلک دا عقیدہ ہے حضرات کہ انبیاء دے خواب سچے نے, نبیاں دے خواب جھوٹے ہو سکدے نہیں ہو سکدے. اللہ نے قرآن مجید دی اندر اپنے تینہ نبیاں دے خواباں دا تذکرہ فرمایا ہے تے تینہ ہی سچے خواب نے. کنے خواباں دا؟ 3 نبیاں دے خواب بیان کیتے نے. ایک خواب آیا جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو کہ میں اپنے بیٹے نو ذبح کر رہا ہوں. ایک خواب سچا کر دکھلایا ہے. ایک خواب آیا جناب یوسف علیہ السلام نو 11 ستارے چاند تے سورج مینوں سجدہ کر رہے نے. اے بھی خواب اللہ نے سچا کر دکھایا ہے. اور ایک خواب آیا ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومکسرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. تیسرا خواب آیا ہے آمنہ دلال ساڑھے پیر و مرشد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے اے بھی خواب سچا کر کے دکھلایا ہے. صحابہ فرمان لگے محبوب جی تہاڈا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے, انبیاء دے خواب سچے ہویا کر دینے. سن 6 ہجری ہے میرے پیغمبر نے 1400 صحابہ نو تیار کیتا ہے. 1400 صحابہ نو تیار کر کے آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ دی طرف روانہ ہو گئے نے. حدیبیہ دے مقام تے میرے پیغمبر پہنچے نے. آپ دے صحابہ نال نے. آقا دی اونٹنی بیٹھ گئی ہے. صحابہ نے اٹھان دی کوشش کیتی ہے لیکن اے اونٹنی اٹھ نہیں رہی, چل نہیں رہی. صحابہ فرماتے نے محبوب جی ایک کشوانہ فرمان ہو گئی ہے. تے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ اے اونٹنی نہ فرمان نہیں جی ہوئی بلکہ اس اونٹنی نو اس رب العالمین نے بٹھایا ہے جنہیں ابراد ہاتھیاں نو روکے آسی. حبسها بسلفیل حبسها بسلفیل. میرے صحابہ اے اونٹنی اپنی مرضی نہ نہیں جے بیٹھی بلکہ اس نو رب العالمین نے بٹھایا ہے اور جنہیں ابراد ہاتھیاں نو روکے آسی. اللہ اکبر اللہ. صحابہ کرام نے تھے پڑاؤ ڈالے ہے. حدیبیہ دے مقام تے بیٹھ گئے. 1400 صحابہ موجود نے. کنے صحابہ؟ 1400 صحابہ موجود نے. صدیق بھی موجود نے, فاروق اعظم بھی موجود نے. اللہ اکبر اللہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سارے صحابہ موجود نے. مشورہ ہو رہا ہے میرے صحابہ دسو کیڑا میرا مشیر بن کے میرا سفیر بن کے مکے والیاں دی طرف جائے. صحابہ دے نام پیش کیتے گئے. فلانو
بھیج دیتا جائے، فلاں نو بھیج دیتا جائے۔ آخر فیصلہ اے ہویا زیادہ تحمل والے، برداشت والے، رشتہ داریاں والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں نو مکے روانہ کر دیتا جائے۔ پہلا موقع پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے سفیر بن کے، آقا دے مشیر بن کے مکے والیاں دی طرف جا رہے نے۔ مکے پہنچے نے، مکے والیاں نو جا کے کہندے نے اوے مکے والیاں اسی لڑائی دے ارادے نال نہیں آئے، اسی جنگ دے ارادے نال نہیں آئے، اسی قتل و غارت کرن واسطے نہیں آئے۔ اگر اسی لڑائی دے ارادے نال آندے، اسی جنگ دے ارادے نال آندے، اسی ہتھیار لے کے آندے، اللہ اکبر اللہ۔ اوے مکے والے، اوے مکے دے چودھریو، اوے مکے دے سردارو، اسی تے بیت اللہ دے طواف کرن واسطے آئے ہیں، اسی تے زمزم پین واسطے آئے ہیں، اسی تے صفا مروہ دی سیر کرن واسطے آئے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے مکے والے پتہ ہے کی کہندے نے؟ اے عثمان تسی بیت اللہ دے طواف کر لو، رج رج کے زمزم پی لو۔ اللہ اکبر۔ بیت اللہ دا طواف کو عام گل ہے، بڑی افضل عبادت ہے۔ آب زمزم جیسا پانی کوئی نہیں، صفا مروہ دی سہ جیسی سہ کوئی نہیں، بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ لیکن پیارے عثمان کہندے نے او مکے والے ہو، قربان جاواں میں محبت رسول تو، اے جے رسول اللہ نال پیار، اے جے محبت، اے نہیں کیا کہ چلو میں تے طواف کر لواں پھر آقا نو جا کے دس دیاں گا۔ نہیں نہیں نہیں، پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے مکے والے ہو، ایک کس طرح ہو سکتا ہے میرے محبوب نبی نو پیچھے روک دیتا جائے تے میں عثمان بیت اللہ دے طواف کردہ پھرا؟ اے نہیں جی ہو سکتا، ایس چیز دا نام جے محبت۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے ادھر نا نبی علیہ السلام دے کل جھوٹی افواہ پہنچ گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اے جے شخصیت پیارے عثمان دی نبی علیہ السلام نے 1400 صحابہ نو جمع فرمایا ہے۔ آقا فرماندے نے میرے صحابہ کیا تسی میرے ہاتھ تے بیعت کر دے ہو کہ تسی پیارے عثمان دا بدلہ لے کے واپس جاؤ گے؟ کیا تسی میرے ہاتھ تے بیعت کر دے ہو مکے والیاں دے نال ٹکرا جاؤ گے؟ اللہ اکبر اللہ۔ 1400 صحابہ نے میرے نبی دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے۔ اللہ دے نبی جی اسی عثمان دی خاطر کٹ مرن واسطے تیار ہاں۔ اے ہے شان میرے نبی دے پیارے عثمان، دورے دماد پیارے عثمان نبی علیہ السلام دے۔ آقا نے اس طرح پھر اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ تے رکھ کے فرمایا میرے صحابہ اگر تے میرا عثمان زندہ ہے پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے عثمان دی طرفوں بیعت کرنا نا۔ اے یارو کوئی عام ہاتھ نہیں جے، اے او ہاتھ نہیں او جنہ ہاتھاں دے بارے اللہ نے اعلان فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے محبوب جی اے تسی کینکریاں نہیں جے پھینک رہے بلکہ میں اللہ کینکریاں پھینک رہا ہاں۔ میں اس طرح پتہ چلیا کہ میرے نبی دے ہاتھ اللہ دے ہاتھ نے تے نبی کہہ رہے نے میں عثمان دی بیعت کر رہا ہاں، میرے عثمان دے ہاتھ نبی پاک دے ہاتھ نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور اس بات دا پتہ چلیا جیڑا بندہ پیارے عثمان دی توہین کردہ ہے، جیڑا بندہ پیارے عثمان دی بیعت بھی کردہ ہے، جیڑا لعنتی پیارے عثمان دی گستاخی کردہ ہے اور نبی علیہ السلام دی گستاخی کردہ ہے اور رب ذوالجلال دی گستاخی کردہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے اللہ نو اینی پیاری بیعت لگی، اے اللہ نو اینے پیارے ہاتھ لگے۔ اللہ فرماندے نے ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے نبی اینا ساریاں ہتھاں دے تھلے تیرا ہاتھ ہے اور اینا ساریاں ہتھاں
دے اتے میں رب العالمین دا ہاتھ ہے۔ تے ذرا دسو مینوں جنہ دے تھلے محبوب دا ہاتھ ہوئے اتے اللہ دا ہاتھ ہوئے، اے ہاتھ جہنم جو جا سکتے نے؟ اور رب کعبہ دی قسمیں نہیں جا سکتے، رب ذوالجلال دی قسمیں میرے نبی دے سارے صحابہ جنتی نے، سارے صحابہ جنتی نے۔ جڑا صحابہ تے تبرہ کردہ ہے، صحابہ دے بارے زبان درازی کردہ ہے، وہ بے ایمان ہو سکتا ہے، وہ لعنتی ہو سکتا ہے، ایمان والا ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اللہ دی قسمیں مومن ہی ہوئے جڑا میرے نبی دے صحابہ نال پیار کردہ ہے، جڑا نبی دے صحابہ نال محبت کردہ ہے۔ تے ایدرو نا عروہ بن مسعود سقفی اے مکے والیاں دے سفیر بن کے آئے تے آ کے دیکھتے نے نبی علیہ السلام بات کرتے نے، سارے صحابہ خاموشی نال بات سن نے۔ جے آقا وضو کر دینے تے صحابہ پج پج کے قطرے لے کے اپنے رخساراں تے مل رہے نے۔ کیسا پیارا منظر ہوئے گا، اللہ اکبر اللہ۔ اور جدو نبی پاک وضو کر دے ہونگے صحابہ اپنے رخساراں تے وضو دا پانی مل دے ہونگے۔ تے عروہ بن مسعود سقفی نے یہ سارا منظر دیکھیا نا تے مکے والے کول گئے، جا کے کہنا مکے والے ہو تسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مقابلہ نہیں جے کر سکتے۔ کیوں؟ میں بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، میں بڑے بڑے سردار دیکھے، میں بڑے بڑے چودھری دیکھے، اور جس طرح دے ساتھی اور جس طرح دے صحابی اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا کیتے نے، دنیا اندر اس طرح دے ساتھی کسی اور نو عطا کیتے نہیں کیتے۔ تے بابا جی بڑی پیاری ترجمانی کر دینے، کہے عروہ سقفی قریشان جا کے میں شاہاں دے شاہی درباران ڈٹھا، زمانے چو ایسی مثالی نہیں ملدی، جویں میں محمد دے یاران ڈٹھا۔ اور ووز قطرے گردے پج پج کے پکڑن، محبت نال مل دے رخساران ڈٹھا، گرے تھک دی ایک چھٹنا زمین اتے، میں ایسا کتے بھی پیارا نہ ڈٹھا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ فرماندے نے اے جنیاں نے بیعت کیتی ہے میں ساریاں تے راضی، البتہ تحقیق اللہ نہ تے راضی ہو گیا مومنہ دی جماعت، اور جنہاں نے میرے نبی دے ہاتھ تے بیعت کیتی اللہ نے نہ دے دلہ نو جان لے آنا، نہ تے سکینت تاری فرمائی۔ اللہ فرماندے نے ان قریب فتح یاب ہو جان گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے نا آگے بڑھئے نام شان پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، مقام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ بدر دا موقع ہے، پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی اہلیہ بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، محبوب پیغمبر دی پیاری بیٹی حضرت رقیہ بیمار نے، جنگ بدر دا موقع ہے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے عثمان تسی مدینے رو، مدینے رہ کے اپنی بیوی دیاں تیمارداریاں کرو نا، میری بیٹی دیاں تیمارداریاں کرو نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ او لوگوں بیٹیاں نال ماپیاں نو بڑا پیار ہوندا ہے، بیٹیاں نال والدین نو بڑی محبت ہوندی ہے۔ میرے نبی دی لخت جگر آپ دے دل دا ٹکڑا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار نے فرمایا عثمان تسی مدینے رہ کے انہاں دیاں بیمار پرسیاں
کرو، انہاں دیاں تیمارداریاں کرو نا تے اسی جنگ لڑاں گے، اور جنہ ثواب بدر دے میدان اندر تلوار پھڑ کے لڑن والیاں نو ملے گا، اونا ثواب اے عثمان تینوں کر بیٹھیاں ملے گا۔ اگر اللہ نے فتح عطا کیتی تے مال غنیمت دی اندر جنہ میدان اندر لڑن والیاں نو حصہ ملے گا، اے عثمان تینوں کر بیٹھیاں ہی نہ حصہ مل جائے گا۔ کیا کہنے میرے نبی دے دماد پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے، اللہ اکبر اللہ۔ ادھر نبی علیہ السلام فتح یاب ہو کے بدر تو واپس آ رہے نے، ادھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نو منظور اس طرح سی، اللہ نے لکھی آئی اس طرح سی، آقا خوشی خوشی واپس آ رہے نے۔ اگوں جدو مدینے اندر قاصد فتح دی خوش خبری لے کے داخل ہویا ہے، او تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نو دفنایا جا رہا ہے۔ آقا آئے مدینے اندر آندے نے تے صحابہ جڑے لوگ مدینے اندر موجود سی آپ دے استقبال کر رہے نے، اگوں مل رہے نے۔ آقا فرماندے نے میرے صحابہ مینوں میری بیٹی نظر نہیں آ رہی، مینوں میری رقیہ نظر نہیں آ رہی، مینوں میرے عثمان نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ دے نبی جی تو اڈی لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ وقت گزریا، محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی دا نکاح حضرت عثمان نل کر چھڑے آئے۔ اور یارو بندہ تھی اونوں دیندا ہے جندے تے اعتماد ہوئے، جندے تے یقین ہوئے۔ اج تسی رشتہ کر دے ہو، بڑی تحقیق کر دے ہو، اے منڈا کتے پنگی تے نہیں، اے منڈا کتے چرسی تے نہیں، اے منڈا کتے تاش تے نہیں کھیڑ دا، جوا تے نہیں کھیڑ دا، اے شرابی کبابی تے نہیں تحقیق کر دے ہو۔ اللہ اکبر۔ تے میرے عثمان تے نبی پاک نو اتنا اعتماد ہے، اتنا یقین ہے، اتنے پیارے عثمان نبی نے دوسری بیٹی دا نکاح پیارے عثمان نل کر چھڑے آئے۔ اور رکن پورے دے باسیو، قرآن و سنت دے پروانیو، اردہ گرد تو آنے والو، نبی علیہ السلام دی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نکاح دی اندر نے۔ وقت گزریا، اللہ نو منظوری اس طرح سی، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں نا۔ ان پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پریشان مدینے دے بازار اندر چل پھر رہنے، بڑے غمزدہ چل پھر رہنے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اے عثمان کیوں انہیں پریشان رہندے ہو، کیوں انہیں غمزدہ رہندے ہو؟ محبوب جی اگے جدوں میں مدینے دے بازار اندر چلنا سا، گلیاں اندر چلنا سا، لوگ کہندے سی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دماد جا رہے نے، آقا دے جوائی جا رہے نے، اللہ دے نبی جی اور رشتہ ختم ہو چلے آئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اے عثمان اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں فوت ہوندیاں جاندیاں، یکے دیگر بات تیرے نال نکاح کردا جاندا، میں کہہ دینا چاہنا وام اے زمین دی کنڈ تے آسمان دی چھت تلے ایک کوئی ہستی ایسی ہے، آدم علیہ السلام تو لے کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک کوئی ہستی ایسی ہے، ایک کوئی انسان ایسا ہے، ایک کوئی آدمی ایسا ہے جنہوں اے مقام حاصل ہے، جنہوں اے مرتبہ حاصل ہے کہ او نبی دا دورہ دماد ہوئے، اونے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ باقی آدم علیہ السلام تو لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسے نبی دے، کسے صحابی نو، کسے ساتھی نو اے مقام حاصل
نہیں اے مرتبہ حاصل نہیں نبی دے دور دماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے والا کہندہ ہے نا مل کے مدنی نال رتبے پا گئے ایسے بنے مرید بھی جگتے چھا گئے ختم نبوت دا سورج لوگو چمکے آئے شرک و بدعت دے سب بوٹے مرجا گئے مل کے مدنی نال رتبے پا گئے ایسے بنے مرید بھی جگتے چھا گئے او جنہ راواں تو میرے آقا لنگ گئے امبر تیک ستوریاں بہا گئے مل کے مدنی نال رتبے پا گئے ایسے بنے مرید بھی جگتے چھا گئے میں صدقے قربان اور میں صدقے قربان اونا یارا تو اور میں صدقے قربان اونا یارا تو اور جنتی جنانو پاک نبی فرما گئے مل کے مدنی نال رتبے پا گئے ایسے بنے مرید بھی جگتے چھا گئے بات نو مختصر کردہ جاواں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب جی اس طرح اپنے گھر دے اندر لیٹے ہوئے نے صحیح مسلم دے اندر روایتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر دے اندر لیٹے نے دروازے تے دستک ہوئی پوچھیا کون آیا ہے دسیا گیا ابو بکر آئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اندر آن دیو اجازت ہے آ کے بیٹھ گئے پھر دروازہ کھٹکی آئے پوچھیا کون آئے نے دسیا جی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے پھر دروازے تے دستک ہوئی پوچھیا کون آیا ہے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے تے آقا دی پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹیا ہویا ہے آقا نے پہلے اپنا کپڑا درست فرمایا ہے سدھے ہو کے بیٹھے نے پھر فرمایا ہون آن دیو نا اے دے شان پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آ گئے ایسے آپا نے بات چیت کی تھی محبوب دے نال جدو سے آپا چلے گئے میری اور تہاڈی روحانی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے محبوب جی میرے سر دے تاج مینوں دسو تے صحیح نہ میرے بابا جی آئے تسی جس حالت چیسی اسے طرح لیٹے رہے امیر المومنین فاروق اعظم آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسی جس حالت دی اندر سی اسے حالت چلیٹے رہے جدو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تسی پہلے کپڑے درست کیتے نے پھر فرمایا ہون عثمان تو آن دیو آقا فرما دینے نی اے شام میں اس دا حیا کیوں نہ کراں اور جس دا حیا آسمانہ دے فرشتے کر دینے ایک شرم و حیا والا نسب العین او ایک شرم و حیا والا نسب العین عثمان پیارا ذوالنورین کیتی جس دی بیعت حضرت علی ہر چمن چمن ہر کلی کلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی
ابو بکر عمر عثمان و علی او جڑا مندا نہیں انہاں چاراں نوں او جڑا مندا نہیں انہاں چاراں نوں او شالا پٹدا پھرے او گلی گلی ہر چمن چمن ہر کلی کلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی ابو بکر عمر عثمان و علی. فرمایا اے شاہ میں اس بندے دا کیوں نہ حیا کراں او جندہ حیا آسمانہ دے فرشتے بھی کر دینے. اللہ اکبر اللہ. کون عثمان؟ اگر سخی دیکھنا ہے پیارے عثمان تو بڑھ کے سخی نظر نہیں آئے گا. اگر غنی دیکھنا ہے مظلوم دیکھنا ہے پیارے عثمان تو بڑھ کے مظلوم نظر نہیں آئے گا. اللہ اکبر اللہ. اس طرح مسجد نبوی دی جگہ تنگ ہو گئی ہے, صحابہ زیادہ ہو گئے, مسجد تنگ تنگ پہ گئی. آقا فرماندے نے میرے صحابہ جڑا بندہ اے نال والا پلاٹ لے کے مسجد دے نال وقف کرے میں انہوں جنت دی بشارت دینا. تے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب جو پیسے لگا کے اے مسجد نبوی دا نال والا پلاٹ مسجد دے نال ملایا. اور اسی طرح مدینہ منورہ دے اندر ایک کوئی خوسی مٹھے پانی دا باقی خوسی کڑوے اے مٹھے پانی دا ایک کوئی کنواں ہے. آقا فرماندے نے میرے صحابہ جڑا بندہ اے یہودی دے کولوں اے پانی والا کنواں لے کے وقف کر دے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت دی خوشخبری سنانا. پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب دے وچوں اے درہم و دینار لگا کے اے کنواں لے کے وقف کیتا. اللہ اکبر اللہ. اس طرح غزوہ تبوک دا واقعہ ہے. محبوب نبی نے مسجد نبوی دی اندر اعلان کیتا میرے صحابہ چندے دی ضرورت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے. اللہ دے نبی جی 100 اونٹ ما ساز و سامان میں عثمان دا لکھ لو. حضرت عثمان بیٹھے. آقا پھر فرماندے نے اجے او ضرورت ہے. اللہ دے نبی جی 100 اونٹ اور لکھ لو. اجے بھی ضرورت ہے 100 اونٹ اور لکھ لو. 900 تو زید اٹھ پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بما ساز و سامان اللہ دے رستے اندر وقف کرن دا اعلان کیتا ہے. گھر دے اندر جاندے نے او میرے ویر رکن پورے دے باسیا دعا کر اللہ مینوں اور تینوں بھی خرچ کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اور رب کعبہ دی قسم اللہ دے رستے اندر خرچ کرن دا اللہ اکبر صحیح معنی اندر پتہ چلدا ہے تے صحابہ تو چلدا ہے اور جنہاں نے تن من دین تو قربان کر چھڑے آئے. اسی 100-200 دن واسطے 1000 دفعہ سوچنے اینے کٹ جان گے اینے ہو جان گے. ادھر بھی دیکھنا پیارے عثمان دی سخاوت بھی دیکھنا پیارے عثمان دا خرچ کرنا بھی دیکھنا. ایویں نہیں کیا میرا عثمان جنتی میرا عثمان جنتی میرا عثمان جنتی. اور میرے محبوب پیغمبر نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جنتی ہون دیا بشارتاں سنائیاں نے. اللہ اکبر اللہ. اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ان 1000 دینار درہم و دینار 1000 دیناراں دی تھیلی لے آندی ہے. اس طرح میرے نبی دی خدمت چ حاضر کر چھڈی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح دیناراں نو ہاتھ اندر پھڑیا ہے چولی چ رکھیا ہے. اس طرح دیناراں نو الٹ پلٹ کر رہے نے. نال میں ابو پیغمبر کہہ رہے نے ما ذرا عثمان ما عمل بعد اليوم ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم. اج تو بعد میرا عثمان جڑا بھی عمل کرے گا انہوں نقصان نہیں پہنچائے گا. اور رب کعبہ دی قسم جڑے الفاظ محبوب پیغمبر نے پیارے عثمان واسطے بولے نے ویسے دے میرے نبی دے سارے صحابہ شان والے سارے صحابہ مقام والے سارے صحابہ مرتبے والے انبیاء تو بعد سب تو افضل انسان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
اس تو بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اس تو بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور رب کعبہ دی قسم میں دس دینا چاہنا وا جڑے الفاظ نبی علیہ السلام نے پیارے عثمان دے بارے بولے نے وہ صدیق دے بارے نہیں بولے، یہ الفاظ پیارے پیغمبر نے عثمان دے بارے استعمال فرمائے نے، فاروق اعظم دے بارے استعمال نہیں فرمائے، کسے صحابی واسطے نہیں استعمال فرمائے، جڑے الفاظ محبوب نے پیارے عثمان واسطے بولے نے۔ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج تو بعد کوئی بھی میرے عثمان دا عمل انہوں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ہے۔ آئیے نا ذرا بات اختتام دی طرف لے کے جائیے، اپنی بات نو مکمل کردہ جاواں ہے۔ میرے نبی دے دورے دماد پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اللہ نبی علیہ السلام اس طرح مدینہ منورہ دے اندر ایک باغ دے اندر نے تے باغ دے دروازے تے دست کوئی آقا فرماندے نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاؤ نہ ذرا جا کے دیکھو جڑا ہن آیا ہے انہوں اندر آن دیاں اجازتاں دے دیو نال جنت دیاں خوشخبریاں سنا دیو۔ توجہ فرمانا، توجہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں جا کے دیکھ آنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اندر آن دی اجازت دے دیتی، نال جنت دی خوشخبری سنائیے، پھر دروازہ کھٹ کے آئے نا، میں پوچھیا کون آیا ہے، دسیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے، نبی پاک دی بات سنا دیتی، آقا نے اندر آن دی اجازتاں دیتیاں نے، نال جنت دیاں بشارتاں دیتیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ پھر تیسری مرتبہ باغ دے دروازے تی دست کوئی ہے، آقا فرما دے نے ابو موسیٰ جاؤ نا جڑا ہونا آیا انہوں اندر آن دیاں اجازتاں بھی دے دیو، جنت دیاں بشارتاں بھی سنا دیو، نال دس دیو تو آڈے تے ظلم کیتا جائے گا، پریشانیاں آن گیاں نا۔ آکے دیکھیاں تیان والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں اندر آن دی اجازت دے دیتی ہے، اور نال فرمایا رسول اللہ نے جنت دی بشارت سنائی ہے، اور آقا فرماندے سی کہ تواڈے تے ظلم کیتا جائے گا، زیادتیاں کیتیاں جان گیاں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تے پیارے عثمان فرماندے نے میں اللہ دے کولوں مدد طلب کرنا نا، اللہ اکبر، اللہ۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان تو انہوں ایک قمیض پہنائی جائے گی، بلا بھی انہوں اتارن دی کوشش کرن گے، تسی وہ قمیض اتارنی نہیں، یعنی خلافت والی ذمہ داری دیتی جائے گی، اے بلاوی اے ظالم اے خلافت چھڑوانا چاہن گے، خلافت چھڑنی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اسی طرح نبی علیہ السلام اور پہاڑ دی اتے نے، پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا ہے، پہاڑ حرکت اندر آیا تے نبی علیہ السلام اپنی ایڑی پہاڑ تے مار کے فرماندے نے اے احد تینوں نہیں پتا تیرے اتے ایک نبی ایک صدیق تے دو شہید نے، ایک نبی ایک صدیق تے دو شہید نے۔ صدیق تو مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے شہیدہ تو مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے یہ بھی دس لیا کہ اے میرے صحابی شہید ہوں گے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ حضرات بات مختصر کردہ جاواں، پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت دا آخری سال ہے، اس طرح بلاویاں نے اعلان کر چھڑے آئے، حج دا ویلا آئے، صحابہ کرام مدینہ منورہ تو حج کرن واسطے مکے آئے ہوئے نے۔ چند صحابہ مدینہ منورہ اندر موجود نے، جنہ اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نے، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود نے، پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اینا ظالمہ نے، بلاویاں نے، منافقہ نے کیا جاندہ جی حضرت ابو بکر دا بیٹا نال شامل سی عبد الرحمن
کہ انہیں آپ دی داڑھی پکڑی، غلط بات ہے. کسی بھی صحابی دا کوئی بھی بیٹا اور کوئی بھی صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دی اندر ملوث نہیں دا. اللہ اکبر اللہ. اے بلاویاں نے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کردہ گراؤ کر رہا ہے. مسجد نبوی دی اندر جانا منع کر دیتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دی اندر جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے. اے اور مٹھے پانی دا کنواں ہے. پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے پانی دا کنواں مٹھے پانی والا کنواں اندا پانی نہیں پی سکتے. اللہ اکبر اللہ. او میرے ویر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کیا جاندا ہے کہ 3 دن پانی بند کیتا گیا. میں قربان جاواں نبی پاک دے دورے دماد پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. او یارو جس طرح سانو نبی دے نواسیاں نال محبت ہے رب کعبہ دی قسم ہے اسی طرح نبی پاک دے سارے صحابہ نال محبت ہے. علی نال بھی محبت ہے، معاویہ نال بھی محبت ہے، حسن و حسین نال محبت ہے. رب کعبہ دی قسم ہے او جڑا ایک بھی صحابی نال بغض رکھدا ہے او مومن ہو سکدا نہیں جے. وہ مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا جڑا نبی دے صحابہ نال پیار نہیں کردا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دورے دماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پتہ چلیا کہ ظالماں نے مسجد اندر جانا بھی منع کر چھڑیا ہے، میٹھا پانی بھی بند کر چھڑیا ہے. اس طرح اپنے مکان دی چھت تے چڑھ دینے. او لوگو مینوں دسو تے صحیح نا اے اوہ مسجد نبوی نہیں او جن دی بارے نبی پاک نے کیا سی اے نال والا پلاٹ لے کے جڑا وقف کرے گا انہوں جنت دی بشارت سنانا. او لوگو اج میں عثمان نے اپنی جیب جو پیسے لگا کے پلاٹ خرید کے وقف کیتا اج میں عثمان دا داخلہ بند کر چھڑے آئے نا. اور اسی طرح اے اوہی کنواں ہے جڑا میں عثمان نے اپنی جیب جو پیسے لگا کے اللہ واسطے وقف کیتا اج مٹھے پانی دا کنواں میرے واسطے بند کر دیتا گیا نا. کڑوا پانی موجود ہے لیکن 40 دن پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پانی بند کر دیتا گیا نا. دن روزے دی حالت اندر گزر رہا ہے، رات قیام دی حالت اندر گزر رہا ہے نا. اللہ اکبر اللہ. رات قیام چو گزار رہنے، دن روزے چو گزار رہنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹیاں نو کہندے نے او میرے بیٹیو او میری نوجوانو جاؤ نہ جا کے اپنے خالو دے دروازے تے کھڑے ہو جاؤ. او لوگو کون عثمان؟ حسنین کریمین دی خالو عثمان. کون عثمان؟ نبی دی دورے دماد پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. سب تو بڑھ کے سخاوت کرنے والے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. کیا جاؤ اپنے خالو دے دروازے تے جا کے پہرے دار بن کے کھڑے ہو جاؤ. حضرات صحابہ نے کہا نا اے عثمان سانو اجازت دے دیتی جائے اسے انہاں دا مقابلہ کرنے آ انہاں ظالماں نو ختم کرنے آ. لیکن پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے او لوگو میں اے نہیں چاہتا میں عثمان دی وجہ تو میرے محبوب پیغمبر دے شہر اندر خون ریزی کیتی جائے. میں نہیں چاہتا میری وجہ تو میرے نبی دے چمن دی اندر میرے نبی دے شہر دی اندر خون نو بہایا جائے. میں صبر کرنا وا اللہ تو مدد طلب کرنا وا. حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دورے دماد پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالحجہ دا مہینہ ہے جمعے والا دینے اس طرح خواب دے اندر دیکھ دینے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نال ملاقات ہوندی ہے. اللہ سانو سارے انو بھی خواب اندر سونے محبوب دا دیدار کروا دے. اللہ اپنے نبی دا سانو بھی خواب اندر دیدار کروا دے. تے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب اندر نبی علیہ السلام نال ملاقات کر دینے. آقا فرما دینے عثمان بڑے دن ہو گئے تینوں روزہ رکھ دے ہویا تیری افطاری حوض کوثر تے آ تیری افطاری حوض کوثر تے آ. بیوی نیلا نو کہن لگے مینوں پجامے والا لباس دے دے نا. پجامے والا لباس پہن لیندے نے مضبوطی دے نال اپنا لباس ٹائٹ کر لیندے نے. غسل کیتا ہے نا تے قرآن مجید دیاں تلاوتاں کر رہے نے قرآن پڑھ رہے نے. اللہ اکبر اللہ. او میری ویرو کون عثمان؟ عثمان تو بڑھ کے کوئی مظلوم نظر نہیں آئے گا. عثمان تو بڑھ کے کوئی سخی نظر نہیں آئے گا. بڑا بڑا
ظلم کیتا گیا، بڑیاں بڑیاں زیادتیاں کیتیاں گیا، لیکن ایتھے ظالماں نے اخیر کر چھڈی ہے، دیواراں نو پھیلانگے آئے، انہاں بلاویاں نے دیواراں پھیلانگیاں تے پیارے عثمان دے گھر دے اندر داخل ہو گئے۔ او یارو نبی دے دورے دماد دے گھر دے اندر داخل ہو گئے، مسلمانہ دے تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر داخل ہو گئے تے داخل ہو کے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اس طرح داڑھی مبارک نو پکڑ لیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ، او پہلے جسم جیڑا ہے کمزور ہو چکے آئے، او بھکھاں پیاساں دے نال انہاں ظالماں نے سفید داڑھی دا حیا بھی نہیں کیتا، نبی دے دورے دماد دا حیا نہیں کیتا۔ او اس تو بڑھ کے ظالم کون ہو سکدے نے؟ او جس دا حیا آسماناں دے فرشتیاں نے کیتا، اے ظالم اس دا بھی حیا نہیں کر رہے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ اماں جی نیلا وفا کرنے والی بیوی، محبت کرنے والی بیوی، عقیدت رکھنے والی بیوی، خامد تے جان نشاور کرنے والی بیوی حضرت اماں نیلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں بھی کتھے دیکھے جا رہے آئے۔ اس طرح اپنے خامد نو بچان واسطے اپنا ہاتھ اگے کر دیاں نے، انگلیاں کٹ کے زمین تے گر جاندیاں نے۔ پیارے عثمان فرماندے نے اے نیلا سیڈ تے ہو جاؤ، اے نیلا اپنی جان نہ گوانا، اے نیلا اے میری جان دے درندے نے، اے مینوں مارنا چاہندے نے، اے مینوں ختم کرنا چاہندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں ایک ظالم پسلیاں تے چڑھ جاندا ہے۔ کون؟ عثمان، مظلوم عثمان۔ اے ظالماں نے اس طرح مارنا شروع کر دیتا ہے، پیارے عثمان دے منہ تے تھپڑ مار رہے نے۔ آخرکار 18 ذوالحجہ والے دن پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو شہید کر دیتا جاندا ہے، اللہ نو پیارے ہو جاندے نے۔ نبی دے دورے دماد اے دنیا فانی تو کوچ کر جاندے نے۔ اس طرح قرآن کول کھلا پہ آئے نا، پہلا پارا ہے سورہ بقرہ کھلی ہوئی ہے تے قرآن دی سید دی اتے چھٹاں پیندیاں نے، خون دیاں چھٹاں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں، اوہ میں قربان جاؤں جناب عثمان پر، خوش ہوئے مصطفیٰ جس کے اسلام پر، توکل جس نے کیا رب رحمان پر، خون جس کا گرا اللہ کے قرآن پر، خون اپنا بہایا امن کے لیے، خون اپنا بہایا امن کے لیے، جان اپنی دے دی محمد کے چمن کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات میں کہہ دینا چاہنا ہاں، کسی دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے گا، کسی دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے گا، کسی دی شہادت دی گواہی غزوہ خندق دے گا، کسی دی شہادت دی گواہی غزوہ تبوک دے گا، کسی دی شہادت دی گواہی حضرات حنین دا میدان دے گا، کسی دی شہادت دی گواہی کشمیر دیاں وادیاں دین گیاں، کسی دی شہادت دی گواہی حضرات افغانستان دی سرزمین دے گی، کسی دی شہادت دی گواہی فلسطین دی سرزمین دے گی، کسی دی شہادت دی گواہی غزہ دی سرزمین دے گی، کسی دی شہادت دی گواہی لاہور دی سرزمین دے گی، کسی دی شہادت دی گواہی قصور دے بازار دیں گے۔ اور لوگوں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دی گواہی اللہ دا قرآن دے گا۔
اللہ دی قسمیں اہل حدیث دے بچے بچے نو، اہل سنہ دے بچے بچے نو صحابہ نال پیار ہے۔ صحابہ ساڈی جد جان ہے، جندہ صحابہ نال پیار نہیں او ایماندار ہو سکدا، ہدایت یافتہ ہو سکدا نہیں۔ آخری بات آئیے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے لوگو تسی اونی دیر دکھنا ہدایت یافتہ نہیں بن سکتے، او قصوریوں سن لو، او ارداگرد تو آنے والوں سن لو، رب کعبہ دی قسم ہے اونی دیر تک تسی مومن نہیں ہو سکتے، ہدایت یافتہ نہیں بن سکتے جنی دیر تک اللہ فرماندے نے اس طرح ایمان لے کے آؤ گے جس طرح صدیق ایمان لے کے آئے، اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح فاروق ایمان لے کے آئے۔ اور یارو ہدایت یافتہ بننے واسطے ضروری ہے نبی پاک دے صحابہ جیسا ایمان لے کے آیا جائے۔ الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال اہل سنہ دا، اہل الحدیث دا، قرآن و سنہ مومن دا، علامہ شہید دا، یزدانی شہید دا ایک بھی روحانی فرزند زندہ ہے۔ گلی گلی، نگر نگر، کوچا کوچا، گلی گلی، شہر شہر، بستی بستی، کریا کریا صدیق دی صداقت دے ڈنکے بجاندے رہاں گے، فاروق دی عدالت دے ڈنکے بجاندے رہاں گے، عثمان دی سخاوت دے نعرے لگاندے رہاں گے، علی دی شجاعت دے تذکرے کر دے رہاں گے۔ رب کعبہ دی قسمیں جنی دیر تک منہ چ زبان ہے، جسم چ جان ہے، مر سکنے ہاں، کٹ سکنے ہاں، لیکن صحابہ دی توہین گوارا کر سکتے نہیں کر سکتے۔ صحابہ ساڑیاں اکھیاں دے تارے، صحابہ ساڑے سر دا تاج نے، صحابہ جیسا ایمان لے کے آواں گے تے ہدایت یافتہ بنا گے۔ اللہ کی دعائے اللہ سانو سچا سچا صحابہ نال پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح صحابہ نے اسلام دی خاطر مال قربان کر چھڑیا، اسی بھی انشاءاللہ اللہ تیرے کو دعا کرنے ہاں سانو بھی اسی طرح دین اسلام تے مال خرچ کرنے دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جالو مال قرآن و سنت واسطے فدا کرنے دی توفیق عطا فرما۔ جو کچھ سنیا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔